میں آپ کو نقطہ بتاؤں، اگر آپ قرآن میں دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عندک الکبر، تیرے پاس جب وہ بوڑھے ہو جائیں، تیرے پاس اولاد سے کہا جا رہا ہے، بیٹے سے کہا جا رہا ہے، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تیرے پاس بوڑھے ہو جائے، معلوم یہ چلا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ بیٹوں کے اوپر۔ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ بولو، بیٹوں کے اوپر۔ کہا جا رہا ہے عندک الکبر، تیرے پاس کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو گئے تو فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو مارنا، انہیں گالی دینا، جھگڑا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ تکلیف کا سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو بچے پڑھنے والے کوئی بتا سکتا ہے کہ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ تکلیف، سب تیار رہو، جو بتا رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر لکھ لو، نوٹ کر لو۔ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ ہے کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو مار دیا، تکلیف کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کسی کو اف کہا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں۔ یہ ماں باپ ہے میرے بھائی۔ فلا تقل لهما اف، خبردار خبردار، اپنے ماں باپ کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تمہیں بلا وجہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تم سے بلا مطلب کہ کوئی غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں، پر خبردار خبردار، ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو چھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، آئے میرے ابو جان، آئے میری امی جان، اب ایسے اپنے ماں باپ سے بات کرو جیسے تمہارے منہ سے پھول جھڑ رہے ہو، تمہارے ہونٹوں سے شہد نکل رہا ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آئے لوگوں، ماں باپ کو اف نہ کہو، ان کو چھڑکو نہیں، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں۔ اس کے بعد کیا ذکر ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی ساری کتابیں اور دنیا کا سارا لٹریچر ایک طرف، اور قرآن کی اس ایک آیت کو ایک طرف رکھ دو میرے بھائیوں۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے اس آیت سے اندازہ لگاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آئے لوگوں، اپنے ماں باپ کو اپنی رحمت کے بازوؤں سے ڈھانپ لو، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے پروں سے چھپا لو۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں دبا لیتا ہے، اپنے پروں میں دبا لیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے، دنیا کی آندھیوں سے بچاتا ہے، دنیا کے طوفان سے بچاتا ہے، آئے لوگوں، اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پروں میں چھپا لو، دنیا کی مصیبتوں سے بچا لو، دنیا کی پریشانیوں سے بچا لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آخر میں ایک دعا بتائی جا رہی ہے، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ارریا کے لوگوں، سونپور کے لوگوں، اس دعا کو یاد کر لو ماں باپ کے لیے، جو دعا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اس دعا کو یاد کر لو۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کیونکہ بڑے ناز و نعمت سے میرے ماں باپ نے پالا ہے، میری ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، میرے باپ نے میری
ایک ہنسی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا. میری ماں خود کے لیے بستر پر سو گئی لیکن مجھے سو کے بستر پر سلایا. آئے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. اتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے اندر، آپ کے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ نوجوان لڑکے ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں، اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت سے بغیرت ایسے ہیں جو باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آج ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے زندگی میں کیا کیا ہے؟ کچھ کیا تھوڑی نہیں ہے، پیدا کر دیا تم نے. ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے تو کتیا کی طرح بھونکتی کیوں رہتی. یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے. میرے بھائیوں، ماں باپ کون ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی. آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک، تیری ماں. وہ دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ پھر یہی جواب دیتے ہیں امک، تیری ماں. وہ تیسری مرتبہ پھر سوال کرتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیتے ہیں تیری ماں. جب وہ چوتھی مرتبہ سوال کرتا ہے پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا باپ. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا. اس حدیث سے معلوم یہ چلا کہ ماں کا مقام ہے، باپ کا دونوں کا مقام ہے، لیکن ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے. قرآن اٹھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اور اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے آئے میرے بندوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، نہیں، فرمایا آئے میرے بندوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اور میں آپ کو نکتہ بتاؤں میرے پیارے بھائیوں، وصیت کا درجہ حکم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. وصیت کا درجہ حکم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. آپ کا باپ اپنی زندگی میں وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد نفلی روزہ رکھنا ہے، میرے پیارے بھائیوں وہ نفلی روزہ رکھنا واجب ہے. اگر آپ کا باپ وصیت کر کے جائے آئے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تجھے میری طرف سے قربانی کرنا ہے، تو بیٹے کو اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہے. اگر باپ یہ وصیت کر کے جائے آئے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تجھے میری طرف سے حج کرنا ہے، تو یہ وصیت بندے پر واجب ہے، یہ وصیت اولاد پر واجب ہے. میرے پیارے بھائیوں، جب باپ کی وصیت انسان کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، یہ وصیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انسانوں کو وصیت کر رہے ہیں کس بات کی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرو. اور کیوں کرو؟ حملتہ امہ کرہا، وجہ بتائی جا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، قرآن سے اچھا کلام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے.
ماں کی خدمت کیوں کرو بتایا جا رہا ہے. حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تجھے تیری ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا. کتنے مہینے؟ 9 مہینے. میں آپ کو یہ بوتل دوں